علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے بتایا تھا کہ مبلغ کی صفات کیا ہونی چاہیے اور مبلغ کا حوصلہ، عاجزی اور اس کی نظر فکر کتنی بلند ہونی چاہیے۔ آج کی نشست میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے۔ ایک ہے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نیکی کی ترغیب دینی، اس میں محبت چلے گی، پیار چلے گا۔ اگر آپ نفرت کا اظہار کریں گے تو تبلیغ نہیں ہوگی، اگلا آپ کی بات سنے گا نہیں۔ اور ایک ہے نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ اب اگر کوئی تبلیغ کرنے والی جماعت برائی سے نہیں روکتی تو وہ خود تبلیغ کی حقدار نہیں ہے، تبلیغ کی مستحق نہیں ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا پڑے گا اور برائی سے روکنا پڑے گا۔ بولیے، برائی سے روکنا پڑے گا۔ اب یہ جو پرسیپشن بنتا جا رہا ہے کہ صاحب تقریر ایسی کرو کہ سارے راضی ہو جائیں، تو ایسی تقریر تو کوئی نبی نہیں کر سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، سارے مخالف رہے، 40 مسلمان ہوئے یا 42 مسلمان ہوئے۔ تو جتنے انبیاء بھی آئے ہیں، کیا ان کی تقریر میں کوئی کمی تھی؟ بولیے، نہیں۔ کیا انہوں نے دعوت دینے کا حق ادا نہیں کیا؟ مگر جب برائی سے روکا تب قوم مخالف ہوگی۔ یحییٰ علیہ السلام سے کوئی اختلاف نہیں تھا، پر جب بادشاہ نے اپنی سگی بھانجی سے شادی کا ارادہ کیا تو حضرت یحییٰ آگے آئے، انہوں نے روکا، اس روکنے پر ان کو شہید کیا گیا۔ تو اگر صرف میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہیں تو کوئی آپ کا مخالف نہیں ہوگا، سارے کہیں گے بلے بھی بلے، بڑا مبلغ ہے۔ پر جو ہی آپ برائی سے روکیں گے، ٹوکیں گے، تو آپ کو ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا، رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائی کو روکنے کے چند طریقے بتائے ہیں۔ نمبر 1، من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ۔ آپ نے فرمایا جب تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روکو۔ بولیے، روکو۔ یہی ترجمہ سارے مولوی بھی کرتے ہیں، روکو، حالانکہ روکو نہیں ہے، فلیغیر بیدہ، اپنے ہاتھوں سے اس کو بدل کے رکھ دو، اپنے ہاتھوں سے اس کو بدل کے رکھ دو۔ کیونکہ اگر آپ روکیں گے تو وہ پھر شروع ہو جائے گی۔ روکنا نہیں ہے، اس کو پلٹ دو۔ پنجابی کہتے ہیں سر تھلے تے لتاں اتے کر دیو، برائی برائی رہے نا۔ فلیغیر بیدہ، اس میں تغیر اپنے ہاتھوں سے کر کے رکھ دو کہ وہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ یہ ہے ہاتھ سے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر آپ کو یہ طاقت نہیں کہ آپ ہاتھوں سے اس کو بدلیں تو پھر زبان سے اس کا جینا حرام کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، زبان سے اس کو بدل کے رکھ دو، اس کو سر عام ننگا کریں، کہیں کہ یہ شخص یہ ہے سود خور، یہ ہے صحابہ کا دشمن، یہ ہے اہل بیت کا دشمن، یہ ہے اولیاء کا گستاخ، یہ ہے توحید و سنت کا منکر۔ پھر اس شخص پہ پردہ ڈالنے کی ضرورت ہے نہیں، خاص کر اگر وہ کچھ شخص ایسا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف انٹریکٹ کر رہا ہے، اپنی طرف مائل کر رہا ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں اور اندر اس کے برائیاں ہیں، تو ایسے شخص کو زبان سے معاف کرنے کی اجازت ہے نہیں۔ پھر زبانی طاقت تو ہے، اور اکثر علماء تو بیچارے یہی کرتے ہیں۔ اب سود کے خلاف بات کی تو محلے کا سود خور اس کے خلاف ہو جائے گا، بے پردگی کے خلاف بات کی تو جس کی بیوی بہن پردہ نہیں کرتی وہ اس کو مولوی اچھا نہیں لگے گا۔ اب اگر کہا کہ بے نماز جہنمی ہے تو بے نماز کو مولوی اچھا نہیں لگے گا۔ تو لوگوں کو مبلغ تو وہ چاہیے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، بس وہ جنت کی ٹکٹیں بانٹتا رہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، فرمایا زبان سے اس کو بدل دو۔ بولیے، زبان سے اس کو بدل دو۔ فإن لم يستطع، اور اگر زبان کی بھی طاقت نہیں ہے تو فبقلبہ، پھر اپنے دل میں تو برا جانو۔ بولیے، اپنے دل میں برا جانو۔ پر وذالک اضعف الایمان، یہ تمہارے ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ بولیے، سب سے نیچا درجہ۔ اور اگر کوئی دل میں بھی برا نہ جانے، اب شادیوں میں 7 دن گھر میں پرات بج رہی ہے اور کسی بھائی کو غیرت نہیں آ رہی،
باپ صاحب نے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے اور 5 وقت کا نمازی ہے اور ذرا بھی غیرت باہر نہیں نکل رہی. وہ پوچھے تو صحیح کہ یہ کنجر خانہ کس لیے ہے؟ بیٹی کی شادی پہ پراتے بجانے کا، تالیاں بجانے کا جوڑ کیا ہے؟ کیا سارے محلے کو بتا رہے ہو کہ بیٹی سے جان چھوٹ رہی ہے؟ کس بات کی خوشیاں کر رہے ہو؟ بیٹی کے گھر سے نکلنے کی، پر کوئی روکنے والا نہیں. اور شادی میں اپنی بچیاں ناچ رہی ہوتی ہیں اور ساروں کی غیرت مری ہوتی ہے، آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دے کے. کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. اس گھر میں حاجی بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، میرے جیسا مولوی بھی ہے، پر کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. چلو تو روک نہیں سکتا تو گھر سے ہی نکل جا، بائیکاٹ کر دے کہ ایسی شادی میں جہاں اللہ ناراض ہے، رسول ناراض ہے، میں وہاں رہ سکتا نہیں، میں نکل جاؤں گا. پر کچھ بھی نہیں کرتے تو پتہ چلا کہ ایمان کا آخری درجہ بھی رخصت ہو چکا ہے. اگر ایمان کا آخری درجہ ہو تو دل میں تو برا جانے، پر یہ دل میں بھی برا جانتے نہیں. اور آ کے مسجد میں جمعہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سنیں گے کہ مہندی حرام ہے، سیرا حرام ہے، ڈھول باجا گاجا حرام ہے، پر کیا اہل حدیث، کیا سنی، کیا دیوبندی، سب کی شادیوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب مبلغ کیسے آنکھیں بند کر کے تسبیح منکے پہ منکا پھینکے اور آپ سے صرف تنخواہ لیتا رہے؟ تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عالم نے مسئلہ چھپایا، دین چھپایا، قیامت والے دن اس کو علم تھا مگر پھر بھی چھپا گیا ڈر کر یا کسی وجہ سے، تو فرمایا اس مبلغ کو، اس عالم کو آگ کی لگامیں چڑھائی جائیں گی کہ اس کو علم تھا، اس نے ظاہر کیوں نہیں کیا. اس لیے دوستو، برائی کو روکنا اور اچھائی کو پھیلانا. جب تک برائی نہیں روکے گی اچھائی آ سکتی نہیں. پہلے کیا ہے؟ لا الہ. پہلے کیا ہے؟ لا الہ. پھر آئے گا الا اللہ. اگر آپ نے نفی نہیں کی، صفائی نہیں کی، جھاڑو ہی نہیں دیا تو الا اللہ آ سکتا نہیں. تو اچھائی، نیکی وہاں آئے گی جہاں سے برائی رخصت ہوگی. بولیے برائی رخصت ہو. اور آج 90% مبلغ برائیوں پر زبان بند کر چکے ہیں، اور جو برائیوں کے خلاف بول رہے ہیں دیکھیے ان کا سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے حشر. ان کو گولیاں بج رہی ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کی جماعتوں کو بین کیا جا رہا ہے. قصور کیا ہے؟ نہ وہ پرمٹ مانگ رہے ہیں، نہ وہ بیچارے نوکریاں مانگ رہے ہیں، نہ وزارت مانگ رہے ہیں. وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ فرانس نے گستاخی کی ہے، اس کے سفیر کو اپنے ملک سے نکال دو، اس کے سفیر کو اپنے ملک سے نکال دو. اور یہ جواب میں اپنے مسلمانی اور پاکستانیوں کو گولیاں تو مار رہے ہیں، پر سفیر کو نکالنے کی جرت ہے نہیں. تو یہ اسلامی ملک ہے؟ یہ اسلامی حکمران ہے؟ کیا یہ ریاست مدینہ ہے جہاں علماء کو پکڑ پکڑ کے جکڑا جا رہا ہے اور جناب برائیوں کو کھلا چھوڑا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں برائیوں کے خلاف باندھ کر پھر نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وگرنہ یوں ہی نیکیاں پھیلاتے جائیں، دودھ ڈالتے جائیں اور اندر پیشاب پڑا ہوا ہے برتن میں، وہ نکالا ہی نہیں تو دودھ پاک رہ سکتا نہیں. یہ پاکستان تب پاک آستانہ بنے گا جب برائیاں نکل جائیں گی اور قال اللہ و قال الرسول کا نفاذ ہوگا، نظام خلافت راشدہ آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ.